الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہاں قائم جو دینی مدرسہ ہے اللہ اسے قیامت کی صبح تک کو آباد و شاد رکھے آمین۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں میں عظمت صدیق اکبر بیان کروں رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ امت کے عظیم لوگ ہیں۔ انہی کو قرآن نے کہیں اولئک هم المفلحون کہا، ان کو کہیں اولئک هم المتقون کہا، انہیں قرآن میں اولئک هم الراشدون کہا، اور انہی کو قرآن نے کہیں اولئک هم الصادقون کہا۔ سب کے ہاتھ میں اللہ نے اپنی رضا کی سند پکڑائی، اور ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔
لیکن اللہ نے صحابہ کے مرتبوں میں فرق رکھا۔ کسی کا مرتبہ کم ہے بنسبت اوپر والے صحابی کے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے۔ مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا۔ میں ایک حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح۔ آپ کا کیا خیال ہے سارے ستارے ایک جیسے ہوتے؟ میں زندہ لوگوں میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، قبرستان میں نہیں۔ سارے ستارے ایک جیسے ہوتے؟ کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کسی کی روشنی کسی کی اس سے کم ہے۔ چاہے وہ صحابی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ملے گی اس سے روشنی۔ ایک جملہ ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں۔ جوش میں جذبات میں خطیب بات کرے تو لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب نے زور لایا، چلو سبحان اللہ آگ چھڈو، زور بڑا لایا۔ میں بالکل زور سے وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جملے میں جان بڑی ہے۔ میرے نبی کا ہر صحابی ستارہ ہے، تارہ ہے تارہ۔ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو ان سمجھ نہیں۔ یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو غلطیاں گنواتے پھرتے ہیں، معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، عمر بن العاص نے یہ کام غلط کیا تھا، حضرت عثمان نے، اس تنقید کو میں نے کالی بدلیاں کہہ دی۔ اگلا جملہ سنیے، اس کی تہ میں اتریے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں رب نے دیں۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، وہ اتنے مقدس لوگ ہیں
کہ دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو جو غلطیاں گنواتا پھرتا ہے صحابہ کی، تو اپنا تعارف کروا۔ وہ اتنے مقدس لوگ تھے کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلووں سے ملنے کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے۔ صحابہ کے درجات میں فرق ہے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے۔ خود سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ خود رب نے تقسیم کر دیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، یہ دونوں مرتبوں میں برابر نہیں برابر۔ فتح مکہ سے پہلے مومن بننے والے، بعد میں مومن بننے والے۔ پتہ نہیں پنڈی دے لوگاں نو پنجابی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی۔ بندیالوی پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے۔ فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا، اس وقت کلمہ پڑھنے والے لوگ اس حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی احد احد کہا کرتا۔ خود رب نے فرق کیا سورۃ حدید میں، صحابہ کے درجات میں فرق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ پوری امت کے علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عظیم، سب سے بلند اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ پوری امت کا اس بات پہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آج کچھ لوگ سنی کہلانے والے بھی ہمارے سٹیجوں پہ شیعت پھیلاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ابو بکر کی افضلیت کو۔ بندیالوی کہتا ہے ابو بکر کی افضلیت کو ماننا پڑے گا، ابو بکر سب سے افضل ہے، یہ منشأ الہی ہے۔ یہ میرے نبی کا نظریہ ہے۔ آج وقت نے اجازت دی تو میں ثابت کروں گا یہی عقیدہ اور نظریہ حیدر کرار کا بھی، کہ ابو بکر سب سے۔ میرے رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا ہجرت والی رات، ابو بکر کو میرے نبی کا ہم سفر بنا کے اللہ نے اپنی منشا کا اظہار کیا، ابو بکر کو ساتھی بنائے۔ پنڈی کے لوگوں، میرے نبی نے دو تاریخی سفر کیے، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ یہ بڑے تاریخی سفر ہے، دونوں سفروں میں اللہ نے میرے نبی کو ایک ایک یار دیا ہے۔ ہم سفر
चलो ये लफ्ज़ बोल लो। दोनों सफ़रों में रब ने हम सफ़र दिया। जब मेराज पे गए हम सफ़र वो बना जो सारे नूरियों का सरदार है, और जब हिजरत के लिए गए हम सफ़र वो बना जो सारी उम्मतों का सरदार है। अगर आपकी तवज्जो रही फिर मैं बात करूं। कहो तवज्जो है, कहूं बात। वो हम सफर बना, इशारा समझ रहे हो? वो हम सफर बना चल कर नबूवत के दरवाजे पे आया। अगली गलती तो समझ जानी चाहिए। वो हम सफर बना तो वो चल कर नबूवत के दरवाजे पे आया, और जब ये हम सफर बना तो खुद नबूवत चल कर इसके दरवाजे पे आई थी। दोनों हम सफरों में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। वो हम सफर बना, वो हम सफर बना, बाहर निकले, पूछा जिब्रील किस पे जाना है? जिब्रील ने कहा जन्नत से बुराक लाया हूं। और जब ये हम सफर बना मेरे आका ने पूछा अबू बकर किस पे जाना है? इसने कहा अबू बकर के कांधे हाजिर है। उसने बुराक पेश की, इसने पूरी नबूवत को कांधों पे उठा लिया। ऐ जरा पूरी दे लफ्ज़ ते जरा गौर करो यार, मैंने क्या लफ्ज़ बोले? पूरी नबूवत को कांधों पे उठा लिया। कहते हैं फतह मक्का हुआ, मेरे आका बैतुल्लाह के अंदर आए, तस्वीरें तोड़ी। कुछ तस्वीरें बुलंदी पर थीं, जहाँ हाथ नहीं पहुँचता था, छड़ी नहीं पहुँचती थी। आपने हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा मेरे कांधों पे आओ और इन तस्वीरों को तोड़ो। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ अली बुत गर नहीं है, बुत शिकन है, तुम तोड़ो। या रसूल अल्लाह, मैं और आपके कांधों पर? ना ना, आप मेरे कांधों पे आए। उम्र कितनी है? 29 साल। जौबन, करियल जवानी, आप मेरे कांधे पे आए। मेरे आका ने फरमाया अली, नबूवत का बोझ तुझसे नहीं उठाया जाएगा। वो 50 साल का अबू बकर ही था। वो 50 साल का अबू बकर ही था जिसने नबूवत का बोझ उठाया, पहाड़ पे चढ़ गया। बंदयालवी एक जुमला कहना चाहता है, कितने लोग उसकी तय में पहुंचेंगे? किसी ने नहीं कहा होगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं हिजरत वाली रात अबू बकर ने नबूवत को कांधों पे उठाया। रब ने अपनी मंशा का इजहार किया था कि जो अबू बकर हिजरत वाली रात नबूवत का बोझ उठा के जा रहा है, नबी पाक के इंतकाल के बाद खिलाफत का बोझ भी यही उठाएगा। यही साढ़े मियाँ अली चाहते हैं भैड़े रोवण नालों चुप चंगी। नारा मारना तो कोई चज दा मारो ना, नारे मारन वाली दी आवाज़ निकलती पई ना तुहाडी निकल रही। चलो यार अल्लाह अकबर ना कहो, सुभान अल्लाह कहे, वो भी तो जिक्र ही है ना। अल्लाह अकबर भी जिक्र है और सुभान अल्लाह भी जिक्र।
اس نے کہا براق لایا ہوں، اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ علماء کرام میری اگلی بات پہ ذرا غور کیجئے، شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ وہ گیا، بولتا گیا، باتیں کرتا گیا، یہ گیا، یہ بھی باتیں کرتا گیا۔ اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو رب نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ باتیں تو وہ بھی کرتے گئے تھے، باتیں یہ بھی کرتے گئے تھے۔ آخری جو فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں، رضاکاروں، رضاکار حضرات، مہربانی، انہوں نے باہر ہی کٹ دے رضاکار، کیڑی ضرورت ہے کوئی سن کو گولی ماردا پہ؟ اگر انہوں نے خاموشی سے نہیں کھڑے ہونا تو۔ اگلا جملہ جو آخری میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا دی قسم مزہ نہ آوے تے پیسے واپس، اور اگر سرور آ جائے نا تو بندیالوی کو دعا دے دیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو، ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے توڑ۔ توڑ انتہا کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ آخر کو۔ توڑ دے سنگیاں، توڑ کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک توڑ کیا ہوتا ہے؟ توڑ دے، الگ کر دینا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، پھر بندیالوی کا جملہ سنیں۔ تو میرے والے پاسے ویکھو، خدا دا نا جی، نہیں تو میں اتھی تقریر چھوڑ کے نس جاؤں۔ تقریر کوئی شربت بنفشت ہے نہیں جڑا میں گھول کے تول پہ وا دوں۔ اس میں تو خطیب اور سامعین کا بڑا تعلق رہنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ او گیا تے توڑ گیا، توڑ سمجھ رہے ہو؟ او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ آج تک دونوں کو کوئی توڑ نہ سکا، دونوں کو کوئی الگ نہ کر سکا۔ یہ آج بھی محمد کے پہلو میں رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا۔ ہجرت والی رات میں ابو بکر کو میرے نبی کا ہم سفر بنائے۔ میرے نبی نے اپنے نظریے کا اظہار کیا، اپنے نظریے کا، جس کو میرے عزیز مولانا ولی اللہ بیان کر رہے تھے۔ انتقال سے 4 دن پہلے عشاء کی نماز، اور حضرت بلال اس کھڑکی کے پاس آتے ہیں جس پہ پردہ لٹکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ تیری دید کے مشتاق ہیں، تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ بار بار وضو کیا، بار بار غشی آئی۔ جب تیسری بار افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ نہیں جی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس نے کہا تھا؟ زور سے بولو۔ آج ہمارا نعت خان کہتا ہے، اور کئی ہمارے خطیب کہتے ہیں، جاہل خطیب۔ وہ گھر والے تھے اور یہ در والے تھے۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہوتی وہ کہتی سبحان اللہ جی۔ گھر والے کون تھے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ در والے کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ در والے تھے۔
وہ گھر والے تھے. اس نعت خان کو اور اس خطیب کو شرم نہیں آتی. سٹیج اہل سنت کا، مجمع اہل سنت، بندیالوی پوچھ سکتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی دلیل دے نا، کوئی وجہ بیان کر. تو کہے گا حضرت علی اس لیے گھر والے ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو بندیالوی کہے گا علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. ادھر تجھے سانپ سونگھ جاتا ہے، اہل سنت کے سٹیج پہ رافضیت پھیلاتے رہتے ہو. انہیں ایک بیٹی دی، انہیں 2 بیٹیاں دی. دوسری کی انتقال پہ کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا. حضرت فاطمہ کیوں گھر والی ہیں؟ تو اہل سنت ہے، تجھے سنی کہلانے کا حق حاصل ہے. حضرت فاطمہ کے گھر والے ہونے کا کوئی دلیل پیش کر، کوئی وجہ بیان کر. صرف ایک وجہ ہے، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے نبی کی لخت جگر ہے. بندیالوی کہتا ہے تم ہی اکو ہی مننا، تو سنی ہے. میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ زور سے بولو. وہ گھر والیاں کیوں نہیں؟ یہ گھر والی ہیں تو وہ گھر والیاں کیوں نہیں؟ میرے نبی کے نواسے سیدہ فاطمہ کی اولاد سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نواسے ہیں. یہ گھر والے ہیں نا، تو میرے نبی کی بڑی بیٹی زینب کا بیٹا علی اور زینب کی بیٹی امامہ بھی میرے نبی کے نواسے ہیں. بندے دا پتر بن تے سنی بن کے رہے. وہ گھر والے ہیں اور وہ در والے. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے تو مذاق بناتا ہے، کیسے تو توہین کرتا ہے؟ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ پنڈی کے لوگوں، بندیالوی کی ایک بات کا جواب دو. جب میرا نبی کہہ رہا تھا ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے، جہاد پہ تھے، بیمار تھے، کہاں تھے؟ مدینے میں. زور سے بولو. میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ مدینے میں. حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، یہ تساں زور نال نہیں بولنا، میں آگے گل نہیں کرنی، زور نال میرے نال بولو. حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ دوسرے بیٹے عبید اللہ کہاں تھے؟ تیسرے بیٹے فضل کہاں تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت حسن کہاں تھے؟ حضرت حسین کہاں تھے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. تو کہتا ہے وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. میرے نبی نے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا اور مصلے پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اور خطیبوں میں ہی کہا کرتا ہوں، فیس بک پہ بڑا وائرل ہوا، لیکن وہ جملہ بولتے ہوئے مجھے بڑا سرور آتا ہے. مجھے صحابہ سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت. ایک دن جو میرے نبی کی طبیعت سنبھلی، 2 بندوں کے سہارے کھڑکی سے مسجد میں آئے، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی آ گئے. کچھ ادھر کے صحابہ نے اشاروں کی ناؤں میں بتایا کہ ابو بکر نبی آ گئے. ابو بکر مصلے سے پیچھے ہٹا، نبی جو آ گئے. بولو تو صحیح یار.
नबी जो आ गए। ये तो हमारा दोस्त है ना जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छड़ा, नमाज मैं पढ़ा, मैं नमाज पढ़ा। अबू बकर मेरे नबी का सच्चा मुहिब है। नबी आ गए, इसने कदम पीछे हटाए, मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहा है। मेरे नबी ने कहा मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। जुमला तो बोलता हूं लेकिन जाया नहीं होना चाहिए, झूम जाना चाहिए। हाथ बुलंद करके आप मुझे बताएंगे कि सर बड़ी समझ आई जुमले दी। अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, नहरान तू पहले कपड़े ना लाओ, जुमला तो मन पूरा कर लेने दो। ये जुमला पूरा नहीं हुआ अभी, आपने नारे लगाने शुरू कर दी। जुमला तो मुझे पूरा करने दे। 3 दफा कहा अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। अज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। मेरे नबी ने मेरे नबी ने अपने अकीदे का इजहार किया है। मेरे सहाबा में सबसे अफजल कौन है, तभी तो मुसल्ले पे खड़ा किया, तभी तो उन्हें इमाम बनाया। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। मौलाना तशरीफ ला रहे हो, वैसे दूसरा खतीब आ जाए ना, ये वार्निंग होंदी है भी तेरा टाइम ख़त्म। हुण मैं इं लगा रहा वहाँ, वार्निंग तो आ गई, वो आ गए और आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैं हज़रत अली का नज़रिया बताना चाहता हूँ। मज़ा तो ये है, हज़रत अली का नज़रिया क्या था। हज़रत अली, आप यार खामोश होकर बैठ जाएं, हज़रत आ जाएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। चलो तवज्जो है आपकी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने कई शादियाँ की और उनसे उनकी औलाद भी हुई। हज़रत अली की क्या हुई? औलाद। 18 बेटे। सुनते हो कि कौन नहीं सुनते? तुम्हें कितनों का पता है? कितने बेटे हज़रत अली के? 18 बेटे। फरीकैन की जो अंसाब की किताबें हैं, कोई सी किताब उठाइए, तारीख की कोई सी किताब उठाइए, आपको 18 बेटों के नाम मिलेंगे। कितने बेटे हैं हज़रत अली? कितने? 18।